بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حجاج کرام کو حج کے پہلے دن کون سے کام کرنے چاہیے اور حج کا پہلا دن کون سی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد آپ 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، یا اسی طرح سے چاہے تو 7 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ مفرد جس کا احرام حج کا ہے اور قارن جس کا احرام حج عمرہ دونوں کا ہے، ان کے احرام تو پہلے سے بندھے ہیں، لیکن متمتع جس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا اب اسے حج کرنا ہے تو آج پہلے احرام باندھیں، غسل یا وضو کر کے احرام کی چادریں پہن کر سر پر چادر ڈال کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور بعد سلام سر سے چادر ہٹا کر حج کی نیت اس طرح کرے کہ اللہ تیری خوشنودی کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ تلبیہ یہ ہے، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھتے ہی حج کا احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مینا کے لیے اپنے معلم کی بسوں کے ذریعے روانہ ہو جائیں اور روانگی کے وقت دعائیں پڑھیں، اور ہو سکے تو مسجد خیف یعنی جو مینا کی بڑی مسجد ہے تو مسجد خیف سے قریب رکیں تاکہ نمازیں مسجد خیف میں ادا کر سکے۔ 8ویں ذی الحجہ کی نماز ظہر سے 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر تک یعنی 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 ہو گئے اور فجر ملا دے تو 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے اور رات کو وہیں رکنا سنت ہے۔ مسجد خیف مینا کی بڑی مسجد کا نام ہے، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نماز ادا فرمائی، لہٰذا سہولت و آسانی ہو تو 5 نمازیں مسجد خیف میں آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنی قیام گاہ پر یعنی آپ جہاں رکے ہوئے وہیں جماعت سے نماز ادا کریں۔ تو دیکھیے حج کے پہلے دن کیا کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائے، درود شریف، استغفار، اسی طرح سے دعائیں کرتے ہوئے روانہ ہو جائیں۔ جب آپ مینا پہنچیں گے تو بول رہے ہیں مسجد خیف کے قریب آپ رکیں، اور مسجد خیف میں جو 8 ذی الحجہ کا کام ہے حجاج کرام جو کرتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر تک یعنی 5 نمازیں آپ کو مینا ہی میں پڑھنا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کا کام یہی ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، آپ کو حج کی فضیلت، حج کے مسائل بڑے آسان طریقے سے معلوم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔